خصوصی خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ڈاکٹر پروفیسر محمد علی کریمی صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ذکر اولیاء اور بالخصوص ذکر مجدد پاک سننے کے لیے آنے والے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شیخ معز الدین فاؤنڈیشن کے جملہ اراکین عہدیداران کو آج کی عظیم کانفرنس کے اہتمام پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں جہاں افراط و تفریط کی آندیاں چل رہی ہیں، افکار اور نظریات کے اندر نت نئی تعبیرات ہر دور میں جیسے افراد اپنی اپنی آراء کے مطابق پیش کرتے رہے، آج کے اس پرفتن دور میں کچھ لوگ اس افراط و تفریط کی راہ میں چل کر دین میں اپنی تعبیرات پیش کرنے لگے۔ ایک طرف اولیاء کرام کی ان روحانی سوغات سے انکار والی جماعت ہے، اور ایک طرف ان کی تعلیمات کو اپنے اپنے من پسند فکر اور سوچ کے مطابق پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پرفتن دور میں ایسی کانفرنس کا اہتمام کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قلم و تحریر، گفتگو اور ان اولیاء کرام کے فرامین کے ذریعے جو اس وقت جہاد کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اور زور بازو ان کو عطا فرمائے۔ گرامی قدرات، حق پرستوں اور باطل والوں میں ہمیشہ سے کشمکش رہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ باطل افکار والے، بولہبی فکروں والے چراغ مصطفی کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دور میں کچھ ایسے افراد رہے جو دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انبیاء کرام کی تعلیمات کو مٹانے اور گمراہی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کچھ ایسے خوش نصیب لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے جو دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نہ صرف ناکام بناتے ہیں بلکہ حق کی صداؤں کو سربلندی بھی دے دیتے ہیں، دین کو تازگی بھی بخش دیتے ہیں۔
پہلی امتوں میں جب گمراہی اور بے دینی آخری حدوں تک پہنچنے لگتی تو پروردگار کسی نبی کو مبعوث فرما کر دین کا بول بالا فرما دیتا. پہلی امتوں میں سلسلہ یہ رہا. لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی کو نبوت عطا نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بقا کے لیے ایسے علماء ربانیین خدام دین پیدا فرمائے جنہوں نے قرآن و سنت کا علم عام کر کے گمراہی کا خاتمہ کیا اور سنت کا پرچار کر دیا. اور ایسے پاک افراد کو مجدد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. گرامی حضرات، مجدد وہ خاص ہستی کا نام ہے، مجدد اس ڈیزگنیشن کا نام ہے جس پر وہ خاص ہستی فائز ہو جو ایک صدی کے شروع میں اپنے علمی اور فکری کارناموں سے دین اسلام کو مزید تازگی عطا فرما دے. اسے مجدد کہا جاتا ہے. دین اسلام میں مجدد یا تجدید کی جو ٹرم یوز ہوتی ہے، مجدد یا تجدید کے الفاظ اور معنی اپنی عملی تعبیرات کے اندر جو ہمیں ملتے ہیں اس کی اصطلاح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بنتی ہے. سنن ابی داؤد حدیث کا نمبر 4291 ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مجدد اور تجدید کی جو اصطلاحات ہیں وہ مارد وجود میں آئی. خاتم النبیین، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامہ، بے شک اللہ اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا، لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، جو اللہ کے دین کی تجدید کر دے گا ہر 100 سال کے بعد. تو ہر صدی کے آخر میں اور اگلی صدی کے آغاز میں ایک ایسی ہستی اللہ کی طرف سے آتی ہے جو دین کے امور کو تر و تازہ کر دیتی ہے. جب اس شریعت کو 1000 سال ہوئے، اللہ نے ایک ایسی ہستی کو بھیجا جن کو اپنی ذات میں 2 انفرادی خوبیاں ملی. ایک تو وہ 100 سال کے مجدد ٹھہرے، دوسرے وہ 2000 کے بھی مجدد ٹھہرے، دوسرے 1000 کے. تو ماہ سفر کے آخری اشرا میں 28 سفر 1034 ہجری کو آپ کا یوم وصال ہے. میری مراد امام ربانی ابو البرکات بدر الدین شیخ احمد سرہندی فاروقی مجددی نقشبندی المعروف مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی. آپ کی ولادت 14 شوال 971 ہجری کو ہے اور وصال 28 سفر المظفر 1034 ہجری کو ہے. گرامی حضرات، تجدید کا مطلب کیا ہے؟ تجدید سے مراد ہے دین کو اسی حالت میں لوٹا دینا جس حالت میں وہ دین عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. اس مبارک دور میں دین اسلام ہر لحاظ سے کامل و مکمل تھا، خالص و مخلص تھا. مرور زمانہ کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کچھ نقائص اور بدعات اس میں داخل ہونے لگی.
چنانچہ مجدد کا کام یہ ہوتا ہے ان بدعات اور نقائص سے دین اسلام کو پاک کر کے عہد نبوی کا دین لوگوں کے سامنے پیش کر دے، اس کی حقیقی شکل لوگوں کے سامنے متعارف کروا دے۔ اور بعض محدثین نے تجدید دین سے مراد تعلیم دین بھی لیا ہے کہ علم کے جتنے بھی معاملات ہیں مجدد اس علم سے لوگوں کو روشناس کرواتا ہے۔ تاریخ اسلام میں تجدید کے متعلق علماء کرام کی کتب کثیرہ ہیں، اقوال و نظریات مختلف کتابوں میں، شروحات میں اور تراجم کے اندر موجود ہیں۔ ان میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ میں اس کا نام آتا ہے، اگرچہ اب وہ کتاب مفقود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب التنبہ بمن یبعثہ اللہ علی رأس کل مئہ، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار نصیب، ان کی کتاب تجدید کے بارے میں مختلف آراء سنن ابی داؤد کی شروحات میں موجود ہیں۔ ابن اسیر جزری کی کتاب میں ہے، جامع الاصول فی احادیث الرسول کے اندر نقوش موجود ہیں جس میں تجدید اور مجدد کے حوالے سے مختلف ٹرمز یوز کی جاتی ہیں اور اس کے معنی اور اس کے مطالب کی مختلف تشریحات اور اس کے معنی و مطالب ذکر کیے جاتے ہیں۔ الغرض مجدد کی ٹرم، یہ مجدد کی ٹیکنالوجی جو ٹرم ہے، جو اصطلاح ہے، یہ اس ہستی کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تر و تازگی عطا فرما کے عہد نبوی کا اصل جو دین ہے وہ امت کے سامنے پیش کر دے۔ مجدد کی کئی شرائط بھی ذکر کی گئی، جیسے علمی کمالات ہوں، اس میں علمی مہارت ہو، علوم دینیہ میں راسخ و ماہر ہو۔ مجدد فقط عالم یا فقیہ نہیں ہوتا بلکہ مجتہد ہوتا ہے، اجتہاد کر سکتا ہے، دور حاضر کے فتن کو قرآن و سنت کی روشنی میں انالیسس کر کے اس کا حل لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اور مجدد لوگوں کے درمیان مؤثر بھی ہوتا ہے، علم اور مقام کے اعتبار سے ممتاز بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ ساری خوبیاں دیکھی جائیں، آج جن کی عظمت کے حوالے سے ہم موجود ہیں، امام ربانی مجدد الافسانی علیہ رحمہ، آپ کی ذات کے اندر یہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ گرامی حضرات، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت کے وقت مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے خواب دیکھا کہ ایک تیز ہوا آئی اور اس کا تخت و تاج سب کا سب زمین پہ گر گیا۔ معبرین نے بتایا ایک بزرگ آنے والے ہیں، تیری سلطنت کا نظام ہی بدل جائے گا۔ تجلیات امام ربانی کے اندر یہ خواب موجود ہے۔ حضرت مجدد پاک نے اپنے والد گرامی شیخ عبد الاحد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی علیہ رحمہ۔ تعلیمی مراحل سے گزرنے کے بعد آپ نے مختلف سلاسل کے اندر شرف بیعت حاصل کی اور سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض و برکات حاصل کیے۔ سلسلہ چشتیہ کی تعلیم اپنے والد گرامی شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ 1599 عیسوی میں آپ دہلی تشریف لائے۔ زبدۃ العارفین حضرت خواجہ رضی الدین محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ نقش بندیہ کی تعلیم حاصل کی اور سلسلہ ارادت حاصل کی۔ گرامی حضرات، ہر صدی کے اختتام پر پیدا ہونے والی وہ شخصیت جو دین اسلام کے پیغام کو عام کر کے شریعت کے احکام کو نافذ کرے، اس کی ترویج کرے اور گمراہی اور بے دینی کا خاتمہ کرے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ ہندوستان کے تخت پر خاندان مغلیہ کا تیسرا حکمران جلال الدین اکبر فائز تھا۔ کرسی کا ایک اپنا ہی نشہ ہوتا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد بڑے بڑے لوگ جو دعویٰ کرتے رہے وہ اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں۔
سیاست کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ جلال الدین اکبر بادشاہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں کو حکومتی عہدے دے کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ میں دور اکبر کو آج کے دور سے انالیسس کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دور کی جو خرافات تھیں وہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں کتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ چونکہ ان تعلیمات کے ذکر کرنے کا مقصد ان اسلاف کے اقوال سے رہنمائی حاصل کر کے آج کے دور کی گمراہیوں کو ختم کرنا ہے۔ جلال الدین اکبر بادشاہ کے دور میں تمام مذاہب کو کامن کرنے کی بات کی گئی کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، جس طرح کہ آج بھی آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا مختلف مذاہب کی مذہبی معاملات کو بھی اسلام کے ساتھ کامن کرنے کی بات کی گئی۔ اسلام رائٹس کی بات کرتا ہے، اور اسلام سے بڑھ کر شاید ہی غیر مسلموں کو کسی نے حقوق دی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں موجود ہے۔ حقوق دینا اور بات ہے، ان کی مذہبی تقاریب میں شرکت کرنا اور ان کے ساتھ ایسا مارجن پیدا کر دینا کہ وہ اسلام اور باقی مذاہب کے اندر جو مابین اعتقادی اختلافات ہیں وہ بھی نظر نہ آئے۔ اکبر نے کوشش کی ایسا ایک مکسچر پیش کیا جائے اور ریلیجس جو ویلیوز ہیں، ہماری اعتقادی ویلیوز ہیں، اس کو بھی کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے۔ غیر مسلم خواتین سے شادیاں کی گئیں، حالانکہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر راجہ مان سنگھ کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ اگر مسلمان فوج کا سربراہ ہی سکھ ہوگا تو مسلمانوں میں جذبہ جہاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ اکبر بادشاہ نے یہ کوشش کی، جید علماء کرام کو پیچھے کیا اور درباری ملاؤں کو آگے لایا گیا۔ یہی وہ جعلی صوفیاء اور علماء سو تھے جنہوں نے نظریہ وحدت الوجود کا ایک عجیب انداز سے معنی پیش کیا اور پھر اس کی تعبیرات ایسی رکھیں اکبر بادشاہ بھی گمراہ ہوگا، جس کے نتیجے میں ایک نئے دین کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ گرامی حضرات، اکبر بادشاہ نے جہاں بہت سی گمراہیاں عام کی، وہاں دین الہی اکبر شاہی کے نام سے 1582 میں اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھ دی جو تمام مذاہب کو ملا کر ایک نئے دین اکبری کے نام سے مارد وجود میں آتا ہے۔ اس نے تمام ادیان کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کلمہ طیبہ کے خلاف ایک نئے کلمہ کو بنایا، لا الہ الا اللہ، اکبر خلیفۃ اللہ کے نام سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ زمین بوسی کے نام سے سجدہ ریزی کا آغاز کیا، گائے کو ذبح پہ پابندی لگائی، حرام اور حلال کی تفریق کو مٹا دیا گیا، یہاں تک کہ شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا۔ اسلام کچھ سمبولیکل ویلیوز بھی رکھتا ہے، ہمارا داڑھی رکھ اور ٹوپی پہننا، امامہ شریف پہننا، اسلامی لباس کی وضاحت، مساجد کے مینار، یہ ہمارے شاعر اسلام ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت سی باتیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی وہ چیزیں جو سمبولیکل اسلام کے لیے ایک علامت کا نشان ہے، اس نے ان ساری چیزوں کا مذاق اڑایا، ایون دین کے داڑھی کا مذاق اڑایا، شاعر اسلام کے بارے میں نیگیٹیوٹی لوگوں میں پیدا کی، اور بہت سے ہندوؤں نے مساجد کو شہید کیا اور اس کی جگہ مندروں کو تعمیر کیا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خلفاء، اپنے مریدین اور اپنے تلامذہ کی صورت میں لاکھوں افراد کی ایک جماعت تیار کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا فیضان ہے۔ آپ نے تصنیف و تالیف کے ذریعے بے دینی کا ایسا مقابلہ کیا کہ آپ کے لکھے ہوئے مکتوبات نے بر صغیر کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے حوالے سے ایسا خوبصورت کردار ادا کیا۔ آج بھی حضرت مجدد پاک کے مکتوبات کو اگر ہم پڑھیں تو دور حاضر کے فتنوں کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ دین اسلام کی تقریباً 63 سال آپ نے خدمت کی،
اور پھر 28 سفر المظفر 1034 ہجری 1624 عیسوی کو سرہند شریف میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک خلاصہ تھا۔ آپ کی جو تجدیدی کوششیں ہیں، حضرت مجدد پاک، حضرت مجدد